صفحہ نمبر 88 اور آیت نمبر 55۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمنہم من آمن به ومنہم من صد عنہ وکفى بجہنم سعیرا۔ فمنہم، پس ان میں سے بعض لوگ جو ہیں، من آمن به، اس کے ساتھ ایمان لے کے آئے، وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے کچھ لوگ صد عنہ، رکے رہے اس سے، وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، اور کافی ہے بھڑکنے والی جہنم کی سزا۔ ان میں سے بعض لوگ تو اس کے ساتھ ایمان لے آئے اور بعض لوگ اس چیز سے رکے رہے، لیکن ایسے لوگوں کے لیے جہنم کی سزا جو ہے وہ کافی ہے۔ اس سے پہلے اللہ کریم نے یہودیوں کے حسد کے بارے میں ذکر کیا اور ان کو ملعون قرار دیا قرآن مقدس نے یہود کو، اور اس کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کا ذکر کیا اور فرمایا کہ ان کو ہم نے نبوت بھی دی اور رسالت بھی دی، کتاب بھی دی، حکمت بھی دی، اور ان کو بہت بڑی بادشاہت ان کے خاندان میں رکھی۔ بنی اسحاق اور بنی اسماعیل میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، باقی جتنے بھی انبیاء آئے ہیں 450 کے قریب انبیاء، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لڑکے حضرت اسحاق کے خاندان سے آئے ہیں۔ آگے پھر ذکر کیا، فرمایا ان میں سے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے بنی اسحاق سے جو انبیاء آئے تھے، ان میں سے بعض لوگ ان کے اوپر ایمان لے کے آئے اور بعض جو ہیں وہ ان سے رکے رہے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ ضمیر جو ہے یہ لوٹتی ہے پہلی چیز کی کتاب اور حکمت کی طرف، یعنی بعض لوگ تو جو انبیاء کے اوپر کتابیں نازل ہوئیں ان کے اوپر ایمان لے آئے۔ دوسرا معنی، بعض ایسے تھے جو ابراہیم علیہ السلام کی نبوت اور رسالت پہ ایمان لے کے آئے اور ان کے مذہب کے مطابق۔ تیسری بات، انہی میں سے بعض ایسے لوگ ہیں جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے ہیں اور ان میں سے بہت زیادہ لوگ جو ہیں انہوں نے انکار کیا ہے۔ جیسے دوسرے مقام پہ قرآن میں فَمِنْهُمْ مُهْتَدٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، ان میں سے بعض جو ہیں تھوڑے لوگ ہدایت پہ آئے، ان میں سے اکثر لوگ جو تھے وہ فاسق تھے۔ عبداللہ بن سلام، کعب الاحبار رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، ان جیسے لوگ جو ہیں، عبداللہ بن سلام تو صحابی ہیں اور کعب الاحبار جو ہیں یہ تابعین میں سے ہیں۔ بہرکیف یعنی ان میں سے بعض ایمان لے۔ اہم چیز کیا ہے؟ ایمانیات میں جو بھی آسمانی کتابیں ہیں ان کا ایک ہی ایمان ہے، جو بھی نبی اور رسول آئے ہیں ان کا ایک ہی دعویٰ ہے ایمان کا، چاہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں یا کوئی تورات یا صحیفے صحف ابراہیم اور صحف موسیٰ، یا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام یا کسی نبی کے بھی صحیفے یا آسمانی کتابیں یا انبیاء اور رسول، ان میں سے جن کے اوپر بھی یہ ایمان لے کے آئے ہیں، اہم چیز کیا ہے کہ ایمان لانا۔ اہم چیز کیا ہے؟ ایمان لانا۔ اگر وہ ابراہیم پیغمبر کی کتاب کے اوپر ایمان لے کے آئیں تو ابراہیم علیہ السلام کا مذہب جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ہے، اور اگر یہ نبی علیہ السلام کی نبوت اور رسالت اور قرآن مقدس پہ ایمان لائیں تو قرآن بھی اسی چیز کی دعوت دیتا ہے جس کی دعوت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دی۔ اسی لیے اللہ کریم نے ابراہیم علیہ السلام، نبی علیہ السلام کو فرمایا وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، کہ میرے پیغمبر آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے اوپر جو ہے وہ چلو۔ تو یہودیوں کا دعویٰ بھی یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام والعیاذ باللہ یہودی تھے، حالانکہ قرآن نے کہا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ نہ تو ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، نہ عیسائی تھے، نہ مشرکین مکہ میں سے تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، وہ تو ایک خالص یکسوئی والے آدمی تھے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے تھے۔ اب یہاں پہ قرآن نے کہا فَمِنْهُمْ، من بعضیہ ہے، ان میں سے بعض جو ہیں وہ ایمان لے کے آئے،
اور ان میں سے بعض جو ہیں صد عنہ رکے رہے۔ اب یہ صفت جو ہے صد یصد کا معنی ہوتا ہے رک جانا، جیسے دوسرے مقام پہ آتا ہے وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ اب رکنے کا مطلب کیا ہے کہ بعض ایمان لے کے آئے اور بعض جو ہیں وہ ایمان نہیں لے کے آئے۔ آگے سزا ذکر کی ان لوگوں کی جو ایمان نہیں لے کے آئے، ان کے بارے میں قرآن نے فرمایا وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، ان کے لیے جہنم بھڑکتی ہوئی کی سزا جو ہے یہ کافی ہے۔ اب دو قسم کے گروہوں کا ذکر ہے، ایک ہے من آمن، دوسرا ہے من صد عنہ۔ یہاں پہ مومنوں کی جزا کا ذکر نہیں کیا اور کافروں کی سزا کا قرآن نے اس مقام پہ ذکر کر دیا۔ ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ ایمانداروں کی جزا کا بھی ذکر ہوتا اور کافروں کی سزا کا بھی ذکر ہوتا۔ اب قرآن نے باریک دقیق اشارہ دیا کہ ایمان والے جو تھے وہ بہت ہی تھوڑے تھے، ایمان والے بہت تھوڑے تھے اور انکار کرنے والے زیادہ تھے، اس لیے جو منکرین تھے ان کی سزا کو قرآن نے یہاں پہ ذکر کر دیا، لیکن جو ایمان والے بہت تھوڑے تھے، قرآن پاک میں بھی آتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، دوسرے مقام پہ تھا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، بہت سے لوگوں کا ایمان کا دعویٰ ہوتا ہے لیکن وہ شرک کرنے والے ہوتے ہیں، کہ ہر آدمی جو اپنے آپ کو مومن کہلائے کہ وہ مومن نہیں ہوتا۔ اصل تو مومن وہی ہے جس کو قرآن مقدس نے مومن کہا ہے، اور اصل ایمان جو ہے، ایمان کے بہت سے شعبے ہیں جو احادیث میں ذکر ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بضع وسبعون شعبۃ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق، کہ ایمان کے بہت سے شعبے ہیں، 70 کے قریب شعبے ہیں، ان میں سے سب سے افضل ایمان جو ہے وہ لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق، کہ راستے سے کوئی کیل کانٹا صاف کر دینا، یہ بھی ایک ایمان کا شعبہ ہے اور ایمان کا حصہ ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ صحیح معنوں میں ایمان لے کے آتا ہے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ موت نہیں دیتے جب تک کہ ایمانیات کے سارے شعبوں پہ آدمی عمل نہ کر دے۔ جو بندہ صحیح معنوں میں قرآن مقدس کے مطابق اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ ایمان لے کے آتا ہے، بڑا جو افضل ایمان ہے، اس وقت تک اس بندے کے اوپر موت نہیں آتی جب تک کہ اللہ تعالیٰ ایمانیات کے سارے شعبوں کے اوپر اس سے عمل نہیں کروا لیتا۔ اس لیے ایمان اس زمانے میں محتاج ہے قرآن کا، ایمان جو ہے وہ محتاج ہے قرآن کا۔ اس زمانے میں اللہ کی کتاب کے علاوہ اگر آدمی کہے میں مومن بن جاؤں تو ہو ہی نہیں سکتا، چاہے وہ ساری دنیا کی احادیث کی کتابیں بھی پڑھے، ادب کی کتابیں پڑھے، منطق، فلسفہ، شاعری، سب جو ہیں علوم دنیاویہ اور دینیہ، دنیاوی یا دینی علوم بھی پڑھ لے، فرمایا کبھی بھی وہ انسان کا ایمان صحیح نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف رجوع نہیں کرے گا، کیوں قرآن ایک متن ہے، حدیث اس کی اشارے ہے، حدیث شرح کرتی ہے قرآن مقدس کی۔ جب ایک آدمی کو متن ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ اصل ایمانیات کیا ہیں، تو آگے حدیث تشریح اس کی کیا کرے گی؟ جب تک کہ قرآن مقدس والا ایمان نہیں ہوگا تو آدمی جو ہے کبھی بھی راہ راست پہ نہیں آ سکتا۔ اس کے پاس علوم آ سکتے ہیں، فن آ سکتا ہے، ادب مل سکتا ہے، یہ ساری چیزیں مل جائیں گی، لیکن صحیح معنوں میں ہدایت اور ایمان اللہ تعالیٰ کی کتاب کے علاوہ کبھی بھی نہیں مل سکتا۔ تو فرمایا جو لوگ رکے رہے، جو ایمان نہیں لے کے آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب کے اوپر، یا صحیح معنوں میں جو ابراہیم پیغمبر کا مذہب تھا ان کے اوپر جو ایمان نہیں لے کے آئے، ایسے لوگ جو ہیں، یعنی جو بھی ایمان سے عاری ہے، ایمان سے دور ہے، وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، جہنم کی سزا ہی اس کے لیے کافی ہے۔ اب جس کو جہنم کی سزا ملے، اس سے بڑھ کے تو کوئی اور سزا ہو ہی نہیں سکتی۔ کفا بجہنم، اس کے لیے تو بڑکتی ہوئی جہنم کی سزا ہی کافی ہے۔ اب جہنم جو ہے بہت سے نام ہیں جہنم کے، کسی مقام پہ جو ہے ہاویہ، کسی مقام پہ حطمہ، ایسے، اور جہنم کا لفظ جو ہے یہ قرآن مقدس میں 77 مقامات کے اوپر آتا ہے۔ اور جہنم میں ہوتا کیا ہے؟
آگ ہوتی ہے نا، اور آگے پھر اس آگ کی الگ الگ صفتیں قرآن مقدس نے ذکر کی ہیں۔ اب جہنم 77 مقامات میں قرآن مقدس میں تمہیں اول سے لے کے آخر تک یہ جہنم کا لفظ ملے گا۔ اور جہنم میں کیا ہے؟ آگ، اور آگ کا کام کیا ہے؟ سعیرہ، یہاں پہ آگ کا ذکر نہیں کیا، اس کی صفت کا ذکر کر دیا ہے۔ فرمایا کہ اس کی صفت کیا ہے جہنم کی، کہ وہ بھڑکنے والی۔ دوسرے مقام پہ فرمایا وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اس جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے۔ ٹھیک ہے، سعرت کا مطلب ہے باب تفعیل ہے کہ اس کو بھڑکایا جائے گا۔ اب اللہ کریم کے علاوہ جہنم کو بھڑکانے کی طاقت بھی کسی میں۔ اب یہاں پہ صفت جو ہے سعیرہ، یہ صفت ہے آگ کی، اور جہنم کے ساتھ اس کو ذکر کیا، کیوں؟ معنی سمجھایا کہ جہنم میں ہے ہی آگ، اور اس کے اوپر کنٹرول اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہے۔ وہاں پہ جائیں گے کون؟ فرمایا جو لوگ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ ایمان نہیں لانے والے، ان کے لیے تو جہنم کی سزا ہی کافی ہے، چاہے وہ اپنے آپ کو یہودی کہلوائیں، عیسائی کہلوائیں، مجوسی کہلوائیں، ہندو کہلوائیں، سکھ کہلوائیں، اہم چیز اللہ تعالیٰ کے ہاں ایمان ہے، ایمان کی عزت اور تکریم ہے، اور ایمان والوں کی عزت اور تکریم ہے۔ بعض روایات میں نہیں آتا کہ بعض ایسے مومن ہیں جن کا مقام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ملائکہ سے بھی زیادہ ہے، اور مفسرین اور محدثین کی رائے ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان ملائکہ سے زیادہ مقام ہے، حضرت ابو بکر صدیق کا۔ اور بعض روایات میں آتا المؤمن حرمت المؤمن افضل من حرمت بیت اللہ الحرام، کہ بعض ایسے مومن ہیں جن کی حرمت اور عزت اللہ تعالیٰ کے ہاں بیت اللہ سے زیادہ ہے۔ اب بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، اور ایمان کا گھر دل ہے، اور دل کا ایمان ہمیشہ دل میں ہوتا ہے، اسلام ہمیشہ ظاہر میں ہوتا ہے، ایمان ہمیشہ باطن میں ہوتا ہے، اور اسلام کا اس وقت تک کوئی فائدہ نہیں جب تک ایمان نہیں ہے۔ اس لیے پہلی سیڑھی اسلام ہے، پھر جو ہے ایمان آتا ہے۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، فرمایا اسلام کا اس وقت تک فائدہ نہیں جب انسان کے پاس ایمان نہ ہو۔ ساری دنیا مسلمان نہیں، قبروں کی پوجا بھی کرتے ہیں اور مسلمان ہیں، گھوڑے کی پوجا بھی کرتے ہیں، مسلمان ہیں، غیروں کی عبادت بھی کرتے ہیں، مسلمان ہیں، غیروں کے نام کی نظر نیازیں بھی دیتے ہیں اور مسلمان ہیں، بدعات بھی ساری پہلی قوموں سے زیادہ کرتے ہیں اور بدعات ہیں۔ ہر گناہ جو پہلی قوم میں پایا جاتا تھا اس قوم میں بھی پایا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لوگ بھی لَتَتَّبِعَنَّ سُنَنًا مِّن قَبْلِكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ ذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، فرمایا میری امت کے لوگ بھی اسی طرح یہود و نصارہ کی بالشت کے ساتھ بالشت، یعنی ان کے پیچھے بالکل جائیں گے، میری امت کے لوگ بھی اسی طرح کریں گے جس طرح یہود و نصارہ نے کیا۔ اب یہود و نصارہ نے انبیاء کی تکذیب کی، آسمانی کتابوں کی تکذیب کی۔ تکذیب کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ میں نہیں مانتا، یہ تو تکذیب نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے کذب، ایک ہوتا ہے کذبت کا مطلب ہوتا ہے جھٹلا دینا، ٹھیک ہے۔ کذب کا مطلب ہوتا ہے جھوٹا، کذب کا مطلب ہوتا ہے جھٹلا دینا۔ تو قرآن نے کہا وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، مکے والوں کو جو تھا تکلیف جو تھی وہ کس چیز سے تھی؟ فرمایا کہ جو بھی بندہ، یہ نہیں تکذیب ہوتی کہ قرآن پاک کی ایک آیت کو مان لیا دوسری کا انکار کر دیا، یا کوئی آدمی یہ نہیں کہتا کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے۔ اب تکذیب کیا ہے کہ قرآن پاک جو حکم دیتا ہے قرآن کے حکم کے خلاف چلتے ہیں، تو گویا کہ اس نے قرآن مقدس کا انکار کر دیا۔ تو کیا مطلب ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے دن فرمائیں گے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یا اللہ میری قوم نے، میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ مہجوراً کیا معنی ہے؟ مہجوراً اے ترکوہ، متروکاً لا یعملون بالقرآن، کہ یعنی وہ قرآن مقدس کے مطابق عمل نہیں کرتے تھے۔ ولا یؤمنون باحکام القرآن، وہ قرآن مقدس کے احکام کے مطابق ایمان نہیں لے کے آتے۔ اب اللہ تعالیٰ کی ذات کہتی ہے اللہ کے علاوہ کسی غیر کی عبادت نہیں، تو اگر گھوڑے کی پوجا کریں یا کسی زندہ یا مردہ کی پوجا کریں یا کسی قبر کی پوجا کریں، گویا کہ اس نے قرآن کا انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو ہے عالم الغیب کوئی نہیں،
اگر کوئی آدمی کہے نہیں جی امام بھی عالم الغیب ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی غیب کا علم جانتے ہیں، اس نے قرآن کا انکار کر دیا۔ تو فرمایا جو قرآن ایسے قرآن مقدس کے احکام، قرآن نے کہا میرا پیغمبر انسان ہے، انما انا بشر مثلکم یوحی الی، قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا، سبحان الذي يسرى بعبده، الحمد لله الذي انزل على عبده، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده۔ قرآن بھرا ہوا ہے۔ اب قرآن اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، تو اب قرآن کہے میرا پیغمبر بندہ ہے، انسان ہے، اولاد آدم میں سے ہیں، خاکی ہیں، بشر ہیں، مقام کے لحاظ سے پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ اب لوگ کہیں نہیں جی نور من نور اللہ، اللہ کے نور میں سے نور ہیں، انہوں نے قرآن کا انکار کر دیا، قرآن مقدس کے احکام کو چھوڑ دیا۔ تو ایسا مطلب کیا ہے؟ قرآن نے کیا کہا؟ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، کہ اللہ تعالیٰ کے حکم میں بھی کسی کو شریک نہیں کر سکتے۔ انہوں نے قرآن کا حکم چھوڑا، مولویوں کا حکم مان لیا، قرآن کا حکم چھوڑ دیا، اپنے آبا و اجداد کے حکم کے پیچھے چل گئے، قرآن مقدس کے مسئلے کو چھوڑ دیا، اپنے مولوی اور پیروں کے پیچھے چلتے رہے۔ اب قرآن پاک نے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں تم سے پوچھنا یا اللہ یہ ہمارے مولوی صاحب نے مسئلہ کیا تھا، ہم نے تو مولوی کی بات مانی یا ہم نے تو اپنے بڑوں کی بات مانی۔ تو فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، قیامت کے دن کوئی بھی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا تمہارے دماغ میں عقل کوئی نہیں تھی؟ تو نے 50 روپے کی بازار سے چیز لینی ہو تو تمہیں پتہ چل جاتا ہے یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے، تو تمہیں مولوی اچھے برے کا پتہ نہیں چلتا تھا، مسئلے اچھے غلط کا پتہ نہیں چلتا تھا، دین اور حق کا پتہ نہیں چلتا تھا، حق اور باطل کے درمیان تم فرق نہیں کر سکتے تھے، کپڑے میں فرق کر لیا، جوتی میں فرق کر لیا، کھانے میں فرق کر لیا، اپنی ایک ایک چیز میں تم نے فرق کر لیا، یہ 2 نمبر ہے یہ صحیح ہے، تو تم مولوی میں 2 نمبر اور 1 نمبر مولوی نہیں دیکھ سکتے تھے، اور قرآن کا مسئلہ اور حق اور باطل کو نہیں دیکھ سکتے تھے۔ قیامت کے دن یہ عذر تمہارا اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عقل دی ہے۔ یہ نہیں کہا جاتا کہ فلاں فرقہ ٹھیک ہے یا فلاں فرقہ ٹھیک ہے، جس آدمی کا مذہب قرآن مقدس کے مطابق ہے چاہے وہ کچھ بھی کہلواتا ہے وہی آدمی مومن ہے، چاہے وہ دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، کچھ بھی ہے، وہی آدمی صحیح مومن ہے جس کا ایمان قرآن پاک کے مطابق ہے، چاہے وہ کچھ بھی کہلواتا ہے۔ تو اگر قرآن پاک کے مطابق ایمان نہیں، اگر وہ دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، بریلوی ہے، تو اسی طرح منکر کا منکر رہے گا، چاہے جو بھی فرقہ ہو۔ اہم چیز اللہ تعالیٰ کے ہاں قرآن مقدس نے تو فرقوں کو ختم کر دیا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ وَلَا تَفَرَّقُوا، اب قرآن تو فرقے ختم کر دیتا ہے، ایک ہی فرقہ ہے کتاب اللہ و سنت رسول اللہ، اللہ کی کتاب اور پیغمبر کی سنت، جو بھی اس کے مطابق عمل کرتا ہے اس کا ایمان ٹھیک ہے، وہ مومن ہے، چاہے وہ کچھ بھی کہلوائے۔ اگر وہ اپنے آپ کو دیوبندی کہلواتا رہتا ہے یا حدیث کہلواتا ہے یا کچھ بھی کہلواتا ہے اور قرآن کا پتہ ہی نہیں، ایمان کا پتہ ہی نہیں، تو وہ مومن نہیں ہوگا، کچھ بھی ہو جائے۔ اہم چیز اللہ تعالیٰ کے ہاں ایمان ہے، اگر ایمان اسی آدمی کا ٹھیک ہے جس کا قرآن مقدس کے مطابق ہے، اگر قرآن کے مطابق ایمان نہیں تو کوئی صورت تمہاری نجات کی نہیں ہو سکتی۔ اس زمانے میں اگر اپنے ایمان کو محفوظ کرنا چاہتے ہو تو اپنا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اور اللہ کی کتاب کے ساتھ بناؤ۔ 2 چیزیں ہیں، اللہ کی ذات ہے اور اللہ کی بات ہے، اللہ کی ذات کا بھی احترام کر اور اللہ کی بات کا بھی احترام کر۔ کیوں؟ یہ قرآن پاک اللہ نے تمہاری ہدایت کے لیے بھیجا۔ پہلے صفحے کے اوپر فرما دیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اسی میں ہدایت ہے۔ جب نماز میں تم پڑھتے ہو فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک الکتاب، ذالک اس میں اشارہ بعید کے لیے ہے، لیکن الکتاب معرفہ کے اوپر داخل کر دیا، قرآن مقدس کی تعظیم کو ظاہر کر دیا کہ یہی کتاب ہے لا ریب فی، لا عیب فی، لا شک فی، جس میں کوئی شک اور عیب کی گنجائش۔ تو اس میں ہے کیا؟ ھدن للمتقین، اسی میں ہدایت ہے متقین کے لیے، فرمایا اس کے علاوہ ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا۔ تو صحابہ کرام کے پاس تو اور کچھ نہیں تھا، صرف قرآن پاک ہی تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیا فرمایا؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو تو پیغمبر کے صحابہ کی طرح ایمان لے کے آؤ۔ کیوں؟ اس لیے قرآن نے فرمایا اولئک هم المہتدون، یہی لوگ ہیں ہدایت یافتہ۔ مہتدون، ہدن، اسی سے انہوں نے ہدایت لی نا۔ کس سے ہدایت لی؟ تو پوری دنیا کے پیشوا بن گئے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین
المہدیین، فرمایا کہ یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ ان لوگوں کے پاس اہم چیز جو تھی وہ قرآن مقدس تھا، اور قرآن مقدس کے مفسر تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دو ہی چیزیں قرآن پاک نے بتائی ہیں اور حدیث نے بتائی ہیں۔ فرمایا جو قرآن مقدس کے مطابق ایمان نہیں لے کے آتا اس کی سزا کیا ہے؟ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، اس کی سزا جہنم جو ہے وہ کافی ہے۔ اب جہنم کی دوسری صفت ہے نار۔ نار کہتے ہیں آگ کو۔ النار قرآن مقدس میں معرفہ جو ہے 126 مقامات کے اوپر ذکر، اور نار خالی نکرہ جو ہے یہ قرآن مقدس میں 19 مقامات میں ذکر ہے۔ ان کو ملا کے 145 مقامات میں آگ کو ذکر کیا گیا ہے۔ اور اس کا مطلب کیا ہے؟ 145 مقامات، 145 یہ آگ کی مختلف حالتیں ہیں، آگ کی مختلف۔ اب کیا ہے؟ ویل لکل حمزہ نار اللہ الموقدہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ۔ کسی جگہ پہ کوئی صفت ذکر کی ہے، کسی جگہ پہ نزاعۃ للشوا یصلی نارا حامیہ امہ ہاویہ۔ یہ ساری جو ہیں سقر، یہ ساری آگ کی صفتیں قرآن پاک نے ذکر کی ہیں۔ تو اس لیے فرمایا سعیراً، بھڑکتی ہوئی جہنم جو ہے ایسے کافروں کے لیے کافی ہے۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ فرمایا یہ کہاں پہ رہیں گے یہ کافر لوگ؟ ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ ان کا ٹھکانہ ہی جہنم ہے۔ تو جس آدمی کو جہنم کی سزا اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی کافی ہے، اس سے بڑھ کے اور کیا سزا دی جا سکتی ہے؟ کہ مشرک آدمی جو شرک کرنے والا آدمی ہے، فرمایا اس کی سزا ہی جہنم ہے۔ ہر قسم کا آدمی جہنم سے نکل سکتا ہے، لیکن شرک کرنے والا آدمی جہنم سے نکل انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور جنت قرآن مقدس میں جو ہے جنت مفرد جو ہے یہ 66 مقامات میں قرآن مقدس میں ذکر ہے۔ آگے پھر بڑی جو جنتیں ہیں وہ 7 قسم کی جنتیں ہیں، ان کے ابواب جو ہیں وہ قرآن نے الگ ان کی نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ کریم نے صرف کافروں کی سزا کو ذکر کیا، اور قرآن نے باریک اشارہ اس بات کے اوپر دے دیا کہ یہ اکثر لوگ جو تھے وہ کافر ہی تھے، اکثرهم فاسقون۔ اس لیے قرآن نے سزا کافروں کا ذکر کر دیا، لیکن ہونا تو اس طرح چاہیے فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ فَقَدْ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ أَوْ فَقَدْ دَخَلَ الْجَنَّةَ۔ لیکن جنت کی سزا کو حذف کر دیا اس لیے کہ اکثر لوگ تھے ہی کافر، اس لیے سزا بھی کافروں کی اس مقام کے اوپر قرآن پاک نے ذکر کر دی۔ آگے جو معاملہ ہے وہ الگ ہے کہ اس سزا کی حالت اور کیفیت کیا ہوگی، اور آدمی کے وجود کی حالت اور کیفیت جو ہے وہ کیا ہوگی، اس کے بارے میں انشاءاللہ کل ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ربنا فاغفر لنا ورحمنا انت خیر الراحمین لا الہ الا انت سبحانک انا كنا من الظالمین اللہم انا نعوذ بک من قار جہنم ونعوذ بک من عذاب النار ونعوذ بک اللہم من فتنة المسیح الدجال اللہم احفظ العباد والبلاد من كل سوء ومکروہ ومرض وغم وہم اللہم احفظ العباد والبلاد في كل مكان يا إله العالمين اللهم ارحمنا كما رحمت على عبادك الصالحين اللهم ارحمنا يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم ثبتنا بالإيمان والقرآن والإسلام اللهم وفقنا باتباع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله عليه وسلم